اولوگان جو چاہتا ہے کہ عثمان غازی میرے سامنے جھکے۔ عثمان غازی کو جھکانے کے لیے اولوگان نے تمام تر حربے استعمال کیے۔ عثمان غازی کو گرفتار کیا، ان کے خاندان پر ظلم کیا، ان کے خاندان کو قبیلے سے نکلوایا، قبیلے والے معصوم لوگوں کو شہید کروایا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اولوگان اپنے کوشش میں ناکام ہوا۔ بے شک اولوگان بہت سے معصوم لوگوں پر ظلم کر چکا ہے، بہت سے معصوم جانے لیے ہیں اولوگان نے، لیکن اولوگان کو کیا پتا تھا کہ اس دفعہ ایک پہاڑ جیسے سردار سے میرا سامنا ہوا ہے۔ اولوگان نے جو ظلم کیا یہ اولوگان کے لیے اتنا آسان نہ تھا، اور نہ ہی اولوگان اتنا آسانی سے عثمان غازی کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ ان سب کے پیچھے البائی کا ہاتھ تھا۔ عثمان غازی نے اولوگان کے ہاتھوں جو سہا وہ البائی کا ہی کیا دارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین اولوگان سے زیادہ البائی سے نفرت کرتے ہیں، اور شیاطین البائی کی خاتمے کے لیے بےتاب ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین کرام میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ آخرکار غداروں کا خاتمہ کب ہوگا، کب ہوگا غدار البائی کا خاتمہ، اور کب ہوگا بیگم خاتون کا خاتمہ۔ ناظرین کرام یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ البائی جو کہ اصلی نہیں ہے، اصلی البائی تاریخ میں ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ جو البائی تاریخ میں ہے اور جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اس البائی کو آپ سب نے سیریز میں دیکھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ غدار شخص جو خود کو البائی کہہ رہا ہے، اس نے ہی اصل میں اصل البائی کو قتل کیا ہے، جو کہ سنگر تکین کا پوتا تھا اور کئی نسل سے ہی تھا۔ البائی علب نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور عثمان غازی کی شانہ بشانہ لڑا۔ البائی علب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عثمان غازی کا دایاں بازو تھا۔ وہ اپنے والد سنگر تکین سے کام نہ تھا، وہ جاسوسی میں اپنے والد سے 2 انگلیاں آگے تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ناظرین کرام البائی علب کے متعلق بھی بات کریں گے، چونکہ نقلی اور غدار البائی نے جب اس پر وار کیا تھا تو وہ اس کی پیٹھ پر کیا تھا، جس سے چانسز ہے کہ البائی علب بچ گیا ہو۔ اگر واقعی میں اس کی موت نہیں ہوئی اور وہ بچ گیا ہے تو اس کی انٹری بھی ضرور ہوگی۔ تو کیا اوریجنل البائی کی انٹری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں، آگے چل کر ناظرین کرام آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ٹریلر میں دکھایا گیا کہ عثمان غازی نے اپنے کیپٹل کو لینے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ جی ہاں ناظرین کرام، آنے والے ایپیسوڈ میں سعود کو واپس لیا جائے گا۔ جو بھی نیا دشمن آتا ہے وہ سب سے پہلے سعود پر اپنا کنٹرول جماتا ہے، کیونکہ سعود عثمان غازی کا کیپٹل ہے۔ کسی ریاست کی کیپٹل کے اوپر حملہ کرنا پورے ریاست پر حملے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی بڑا دشمن آتا ہے وہ سب سے پہلے سعود پر اٹیک کر لیتا ہے، اس سے وہ کھلے عام اعلان جنگ کر لیتا ہے اور اپنا محاذ شروع کر لیتا ہے۔ یہی کوشش اولوگان نے بھی کیا، اور اولوگان سے پہلے جتنے آئے ہیں انہوں نے بھی کیا۔ لوکاس نے بھی یہ کوشش کیا لیکن تقریباً ناکام ہو گیا۔ اب باری ہے اولوگان کی۔ کیا آنے والے ایپیسوڈ میں اولوگان بھی ناکام ہوگا؟ کیا عثمان غازی سعود کو لے لے گا؟ اگر عثمان غازی نے سعود کو بچا لیا تو سمجھو کہ عثمان غازی نے پورے ریاست کو بچا لیا، کیونکہ سعود کیپٹل ہے۔ جب سعود کو بچا لیا جائے گا تو پھر اولوگان کا بھی خیر نہیں ہوگا۔ کیا آنے والے ایپیسوڈ میں سعود کو بچا لیا جائے گا یا پھر نہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ چونکہ لوکاس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور بورسا کمانڈر کے بغیر ہے، بازنطینی ریاست صوفیہ پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اسے بورسا کی تخت پر بازنطینی ریاست بٹھانے کی قابل نہیں سمجھتی، اور نہ ہی تاریخ میں کبھی صوفیہ بورسا کی تخت پر بیٹھی ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ یہاں پر کسی نئے ویلن کی انٹری ہوگی۔ کون ہے بورسا کا نیا کمانڈر؟ کون ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نکولا کے بعد عثمان غازی کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں، لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلے ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے بورسا کے نئے کمانڈر کے بارے میں۔ چونکہ اب لوکاس کا خاتمہ ہو گیا ہے،
بازنطینی ریاست صوفیہ پر بھروسہ نہیں کرتی تو اب یہاں پر ایک نئے کمانڈر کی انٹری ہونے والی ہے جس کا ذکر تاریخ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہولا فیرا کا چچا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ ہولا فیرا کا چچا تھا اور اس کا نام تھا قسطنطین پلیالوگوس۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس کا تاریخ میں بھی ایک بڑا ذکر ملتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نکولا کے بعد عثمان غازی کو جس نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا وہ قسطنطین پلیالوگوس تھا۔ ناظرین کرام، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اس کی انٹری ہو یا پھر ایک دو ایپیسوڈ گزرنے کے بعد اس کی انٹری ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین کرام یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ قسطنطین پلیالوگوس ہی کنفرم ہو، کیونکہ ناظرین کرام بزدیک صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے آج کل تو زیادہ تاریخ کے ساتھ کھیل رہا ہے تو بزدیک صاحب سے کچھ بھی کرنے کی توقع ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نکولا کو واپس لائے جس طرح انہوں نے صوفیہ کو واپس لایا۔ خیر ناظرین کرام، اب ہم بات کریں گے اصل البائی الب کے متعلق، کیا اس کی انٹری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں؟ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو میرا بھی بڑا دل کر رہا ہے کہ اس کی انٹری ہو اور جو اس کا تاریخ میں ذکر ہے وہ یہاں پر دکھا دیا جائے، لیکن ناظرین کرام آپ خود سوچ لیجئے کہ اس وقت عائشہ کتنی چھوٹی تھی جب اس کو قتل کیا گیا، یعنی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا یہ قتل ہوا ہے یا پھر نہیں، اب تک تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو قتل کیا گیا تو اس وقت عائشہ بہت چھوٹی تھی۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اپنے بیٹی کے پیچھے وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کسی کا اس کے پاس احترام نہ تھا تو اپنے بیٹی کا تو احترام تھا، اپنی بیٹی کے پیچھے وہ کیوں نہیں آیا اور کیوں اپنے دشمن کے پاس اپنے بیٹی کو تنہا چھوڑا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اوریجنل البائی الب کی انٹری اب نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بزدیک صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے، تو البائی الب کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانی ہے تاکہ میں آپ کی رائے بھی جان سکوں۔ اب ناظرین کرام بات کریں گے سود کے متعلق، جو کہ عثمانی ریاست کا دل ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سود ہر دور میں عثمانی سلطنت کا دل رہا ہے۔ کیا عثمان غازی آنے والے ایپیسوڈ میں سود کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر نہیں؟ ناظرین کرام اس کے متعلق میں آپ کو کہہ دوں کہ عثمان غازی اس جنگ کو جیتنے کے لیے سب سے پہلے سود کو حاصل کرے گا اور عثمان غازی کو سب سے پہلے سود کو حاصل کرنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ عثمان غازی سود کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور سود سے منگولوں کو نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ البتہ یہ عثمان غازی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ عثمان غازی کو سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ عثمان غازی کے پاس مٹھی بار لوگ رہ چکے ہیں اور 4 خیموں پر مشتمل ایک چھوٹی سی قبیلہ۔ عثمان غازی سب سے پہلے سپاہیوں کو اکٹھا کرے گا، جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا۔ عثمان غازی نے کوشش کیا کہ وہ سپاہیوں کو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے یوسف کا مدد لیا، لیکن وہاں پر بھی بہت سے جانیں ضائع ہوئے اور الٹا وہاں پر یوسف بھی پکڑا گیا۔ اب عثمان غازی دوبارہ ایک کوشش کرے گا، سپاہیوں کو اکٹھا کرے گا اور میرے خیال میں عثمان غازی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے گا، جس طرح وہ تلواروں کو لینے میں کامیاب ہوا تھا۔ خیر ناظرین کرام، آنے والے ایپیسوڈ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عثمان غازی سود کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا پھر نہیں؟ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔